الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في ذكر دعائه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه الحديث كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف آج بھی ہمیشہ ہر حال میں اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا اور آپسی ہمارے رشتے بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ جو عمل کریں گے وہ سعید ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 29 ربیع الاخر، جی ہاں 29 ربیع الاخر 1446 ہجری مطابق یکم مطلب فرسٹ، اردو میں یکم کہتے ہیں نا، یکم نومبر 2024 عیسوی آپ کی خدمت میں جمعہ کے خطبے کا ترجمہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ صلہ رحمی۔ سگے بھائی اور سگی بہنیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق، حسن سلوک، اس سلسلے میں چند اہم نصیحتیں اور اس رشتے کی جو اہمیت ہوتی ہے، بھائیوں اور بہنوں کی رشتے کی اہمیت اور ان کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، یہ باتیں جو ہے خطبے میں آج پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عمومی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے رشتے ہیں، بلکہ عمومی طور پر اکثر لوگوں کے بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تنہا رہتے ہیں، جن کا کوئی بھائی یا بہن نہیں ہوتا ہے، اکیلے رہتے ہیں ماں باپ کے، اس کو اکلوتی اولاد کہتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اکلوتے نہیں ہوتے ہیں لوگ، جیسے میرے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کے بھی یقیناً بھائی اور بہنیں ہوں گی۔
تو ہمارے بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں جن سے ہمارا ایک مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اسی رشتے کی اہمیت پر خطبہ دیا گیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ماں باپ کو اس کی پیدائش کا ذریعہ بنایا اور رشتے رکھے، رشتے بنائے. ماں باپ سے جو اولاد ہوتی ہے وہ آپس میں بھائی بہنیں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس میں بھی بھائی اور بہنوں کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک باپ ایک ماں سے ہوتے ہیں. جیسے یہ بلال میرا بھائی ہے سگا، سفیان میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ریاض ایک ہے میرا بھائی ہے. یہاں ہم لوگ ہیں 4 بھائی. مبارک انڈیا میں ہے، بھائی ہے میری بہنیں ہیں 3. تو ہم ایک ماں ایک باپ سے ہیں. ہمارے ابا کی ایک ہی شادی، جو بیٹھے ہوئے ہیں تشریف فرمائے خطبہ سن رہے ہیں میرے. تو ایک ماں ایک باپ کے جو ہے اولاد ہوتی ہے جن کو سگی بہنیں سگے بھائی کہتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں وہ بھی سگے بھائی سگی بہنیں ہی ہیں، ان کو پتہ نہیں کیسے سوتیلے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے جس کی 2 بیویاں ہوتی ہیں، تو ایک اماں کی کچھ اولاد، دوسری اماں کی کچھ اولاد، ان سب کے والد ایک ہوتے ہیں. ان سب کے والد ایک ہوتے ہیں، وہ بھی آپس میں بھائی اور بہنیں ہیں، سگے ہیں وہ بھی. ان کو سگے، وہ سگے نے تو کیا ہیں، لفظ سوتیلا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا لفظ. یہ سوتیلا پن بھی کہا جاتا ہے. بھئی یہ ہمارے ساتھ سوتیلا پن کرتے ہیں. یہ سوتیلا پن کیا چیز ہے بھائی؟ دین اسلام نے سب کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی ہے. ایک بڑی اچھی حدیث خطیب صاحب نے خطبے میں پیش کی. اللہ نے احسان کو، حسن سلوک کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے. صحیح حدیث ہے یہ. انہوں نے پہلا ٹکڑا بتایا، میں پوری حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی احسان ہر چیز میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے احسان کو ہر چیز پر لکھ دیا ہے. تو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل ہو، ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. آگے فرمایا جب جانور کا ذبح کرنا ہو تو چھری کو تیز کر دو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. دیکھیے حسن سلوک کی اہمیت جانوروں کے ساتھ. بھائی جانور کو، بکرے کو، گائے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی اچھی طریقے سے ذبح کرو. کیا مطلب اچھی طریقے سے؟ چھری تیز کر لو، چاقو جس سے آپ ذبح کرتے ہو، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو اس کی روح مطلب نکلتے وقت. اس قدر اہمیت ہے. یہ جانور کے ساتھ ہے. تو ہر چیز میں سگے بھائی سگی بہنیں، اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ ہے یہ تو. اس کی کیا بات کریں. جانور سے کیا رشتہ ہے آپ کا؟ بکرا آپ کا کیا لگتا ہے؟ ہاں اردو میں اگر پوچھیں کوئی آپ، بکرے سے آپ کا، گائے سے، اونٹ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بولیں گے میرا جانور ہے یہ، ہے نا، بولیں گے نا جانور ہے میرا یہ. تو وہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کی شریعت نے تعلیم دی. جو حدیث خطیب صاحب نے بھیجی، پہلی حدیث اس کا تتمہ وہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ابھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے. میرے شاگردوں کو ابھی پچھلے ہفتے میں نے وہ حدیث، اس سے پہلے والے ہفتے میرے شاگردوں کو میں نے پڑھائی ہے، سن رہے ہوں گے اگر بیٹھے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے ساتھ اسے سلوک. یہ تو بھائی ہے. اچھا سگے بھائی سگی بہنیں، پھر جیسے کہ ابا کی دوسری بیوی کے بہنیں، تیرے ہمارے دوسری اماں کی بھائی اور بہنیں، پھر چچا زاد بھائی اور بہنیں، ماموں زاد بھائی اور بہنیں، خالہ زاد بھائی اور بہنیں جن کو انگریزوں نے ایک لفظ میں بتا دیا کزنس. یہ بھی ہے رشتہ. پھر اس کے بعد جو ہے اور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بھائی اور بہنیں ہوتے ہیں. ایک عام بھائی بہنیں ہوتے ہیں، مسلمان بھائی اور بہنیں. لیکن میں بتا دوں آپ کو جو خطبے کا موضوع ہے آج، وہ ایک ماں اور ایک باپ کی جو اولاد ہے، یا ایک باپ اور مختلف ماؤں کی جو اولاد، یہ موضوع رہا خطبے کا. خونی رشتہ ہے. باپ ایک ہے سب. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ میں فلان کا بیٹا ہوں. آپ کس کے بیٹے ہیں؟ فلان کا بیٹا ہوں. ابا کا نام آتا ہے نا بھائی. سوتیلا پن کیسے ہو گیا بھائی؟ پھر مثال میں دوں، خالد نے 4 شادیاں کی. مثال، خالد نے 4 بیوی، 4 عورتوں سے شادی، چاروں سے اللہ نے اس کو اولاد دی. اب خالد کے جو بچے ہیں، ایک بیوی کے بچے کا نام عبداللہ ہے، دوسری بیوی کا بچہ عبد الرحمن ہے، تیسرے کا عبد الرحیم ہے، چوتھے کا عبد العزیز ہے. یہ سارے، آپ عبداللہ سے پوچھو کون ہے بھائی آپ کا باپ، بولے گا خالد، میں خالد کا بیٹا ہوں. عبد الرحمن سے پوچھو آپ کس کے بیٹے ہو، خالد کا بیٹا ہوں. عبد الرحیم سے پوچھو کس کے بیٹے ہو، خالد کا بیٹا ہوں. عبد العزیز سے پوچھو کس کے بیٹے ہو، خالد کے بیٹے ہوں. تو پھر سوتیلا پن کہاں سے آ گیا بھائی؟ اسلام نے ایک دوسرے کو تکلیف دینا تو حرام قرار دیا ہے. یہ رشتہ جو ہے بھائی بہنوں کا بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے.
بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں سیدھے میں ادھر جاؤں، آپ کدھر، اس دعا کی طرف جاؤں. قرآن سے پہلے سمجھتے ہیں ہم. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، صحیح ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، اور نبیوں کا کام بڑا عظیم کام ہوتا ہے، معمولی کام نہیں ہوتا ہے. سب سے بڑا کام دنیا میں جنہوں نے کیا ہے، انسانوں میں سب سے عظیم کام، بولوں میں آگے بھی بولنا ہے کچھ؟ ہاں، سب سے عظیم کام دنیا میں کس نے کیا ہے؟ آپ سے پوچھو، زمین پر سب سے عظیم کام پیغمبروں نے کیا. ان سے عظیم کام کسی کا ہو سکتا ہے؟ کیا کام ان کا تھا؟ 2 کام تھے پیغمبروں کے. جی، دعویٰ سینٹر میں چاکلیٹس دیے گئے جواب دینے والوں پر، تو ترجمہ ہے یہاں پر. جی، 2 کام پیغمبروں کے تھے، عظیم کام. کون بتا سکتے ہیں؟ پہلا کام، بہت اچھے، توحید کی دعوت دینا. دوسرا کام، شرک سے روکنا. پیغمبروں کا کام. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کی. اس کے بعد پیغمبر تو نہیں ہے نا. اب یہ کام ہوگا یا رک گیا؟ کون کر رہے ہیں؟ علماء، اہل العلم، جن کا مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. یہ کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عظیم کام کرنا تھا، توحید کی دعوت. فرعون کے پاس جا کر توحید کی دعوت دینا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کی، میرے بھائی کو بھی میرا ساتھی بنا دے، مجھے اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے بھائی کی ضرورت ہے، وہ میری قوت ہے. بھائی قوت ہوتی ہے، بھائی بہنیں قوت ہیں. یاد رکھیے، آپ کا بھائی آپ کی قوت ہے، آپ کی بہن آپ کی قوت ہے. بہن کے لیے آپ قوت ہیں، اس کے لیے آپ قوت، آپ کے لیے وہ قوت. کیا رشتہ ہے! اللہ اکبر، مضبوط رشتہ بھائی بہنوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی فوراً. دیکھیے ان کی دعا قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. دعا جواب، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. قرآن پڑھو بھائی، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو. میں نے صبح بولا تھا، آج پڑھیے. کیا آیتیں ڈائریکٹ دل کو ٹچ کرتی ہیں. لیکن تفسیر غلط نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ مشہور ہو گئے ہیں یوٹیوب میں تفسیر غلط، چلے گئے غلطی کر کے، اس غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں لوگ. لیکن لوگ پتہ نہیں، لوگوں کو چرب زبانی چاہیے، وہ کیا بولتے ہیں، لفاظی چاہیے، اور لوگ جج کر رہے ہیں بھائی علماء کو. عوام علماء نے ہاں یہ ٹھیک ہے. میں حیدرآباد میں بولا تھا ایک جگہ، اللہ جزائے خیر دے ہمارے عقیل بھائی کو، میرے بہنوئی کو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پوائنٹ بھی بولیے اس ٹاپک میں. میں نے بولا تھا کیا مسجد کے لیے خطیب چاہیے. ہمارا حال دیکھیے کیا ہو گیا ہے، کدھر چلی گئی قوم. مسجد کے لیے خطیب چاہیے. اب خطیب کو کیا کرنا، اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسجد کے لیے فلاں خطیب چاہیے. میں اپنے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی. اب آتے ہیں لوگ، بھائی یہ تنخواہ ہوگی، یہ مسئلہ ہوگا. اب ٹھیک ہے خطبہ دیجیے آپ. اب بیٹھ کے جو ہے خطبہ سننا ہے. اب عوام علماء کو جج کر رہی ہے. دیکھیں گے کیسا دیتے خطبہ آپ کا علم کا لیول. کون؟ ایک جاہل عالم کے علم کے لیول کو چیک کر رہا ہے. کیا ہے، کلوز اٹ، ختم کرو یہ مسئلہ. یعنی پیشنٹ ڈاکٹر کو چیک کر رہا ہے، آپ کون سی دوا دیتے ہیں میں دیکھوں گا. آپ بولیے میرے پیٹ میں درد کیوں، میرا پیٹ کا درد کیوں ہو رہا ہے. کیسا دکھتا ہے آپ کو یہ ابھی جو بول رہا ہوں میں؟ پیشنٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور بول رہا آپ سنا میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس. ہاں بھائی ڈاکٹر تو ہوں میں پڑھا بھائی، یہ میری ڈگری ہے، یہ میرا. ٹھیک ہے میرے پیٹ کا درد بتائیے کیوں ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے بتاؤں. ہاں ٹھیک ہے. اب دوا کیا دیتے آپ بتائیے. آپ ان کو جج کر رہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا بولیں گے ایسے لوگوں کو، اس قوم کو، ایسے افراد کو کیا بولیں گے؟ عوام علماء کو جج کر رہی ہے. آپ صحیح ہیں یا نہیں ہیں دیکھیں گے. اس کو پڑھنے نہیں آتا، قرآن سیدھا پڑھنے نہیں آتا، تفسیر نہیں معلوم اس کو، اصول تفسیر یہ نہیں پڑھا، عقیدہ یہ نہیں پڑھا، اصول عقیدہ یہ نہیں پڑھا،
فقہ یہ نہیں پڑھا، اصول فقہ یہ نہیں پڑھا، حدیث یہ نہیں پڑھا، اصول حدیث مصطلح الحدیث یہ نہیں پڑھا، نحو یہ نہیں پڑھا، صرف یہ نہیں پڑھا، یہ جج کر رہا ہے عالم کو جو پڑھ کر آیا ہے، جو وارث انبیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بیان فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے عالم کی قدر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان میں جو لکونت ہے اس کو ٹھیک کر دے، تاکہ میری بات سمجھنے میں آسانی ہو، میری بات سمجھی جائے۔ اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، بھائی ہے نا، بھائی سگے بھائی، ہارون اخی میرے بھائی کو، اس کے ذریعے مجھے مضبوط کر اور اس کو میرا ساتھی بنا دے میرے معاملے میں، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں، تیرا زیادہ ذکر ادا کریں، بے شک تو ہم سب کو بے شک تو ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا گیا، مطلب آپ جو مانگ رہے ہو چیزیں یہ دعا میں وہ سب دے دی گئیں، شرح صدر بھی ہو گیا، معاملہ آسان بھی ہو گیا آپ کا، آپ کی زبان کی لکونت بھی ٹھیک کر دیں، آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا ہم نے، جاؤ دونوں مل کے جاؤ، اذهبا دوسری آیتوں میں بیان ہو رہا ہے الی فرعون، ہے نا جی، اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس توحید کی دعوت لے کے۔ تو بھائی سے قوت ہوتی ہے، کیوں؟ دیکھیں اس سے کیسے پتہ چلا، ایک بڑا کام کرنا تھا موسیٰ علیہ السلام، ایک عظیم کام، اللہ کا پیغام دشمن کے پاس پہنچانا تھا۔ جو کہتا ہے میں رب ہوں تمہارا بڑا، جو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے سوا کوئی اور معبود ہے مجھے نہیں پتا، انا ربکم العالی جیسے دعوے اس نے کر دیے، میں تمہارا بڑا رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیرہ جس نے دعویٰ کر دیا میرے سوا میں نہیں جانتا کہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے، استغفر اللہ، اتنا بڑا کافر فرعون، اس کی طرف توحید کی، اور وہ پاور والا بھی تھا، اس کا محل تھا، وہ بادشاہ تھا مصر کا، جانتے ہیں واقعہ، اس کے پاس جا کر توحید کی دعوت دینی تھی، بڑا کام انجام دینا تھا، بھائی کی ضرورت پڑی، اسی لیے کہا اشدد بہ ازری، اللہ میرے بھائی کو بھی بنا دے۔ تو بھائی سے قوت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ نے قرآن کی دوسری جگہ اللہ نے جواب دیا، پتہ قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے مضبوط کریں گے، ترجمہ آیت، آپ کے بھائی کو آپ کے بازو کو آپ کے بھائی سے مضبوط کریں گے، بھائی بہن قوت ہے، ایک رشتہ ہے، سبحان اللہ۔ اب غور کیجیے، یہ لوگ آپ کی خوشی میں کچھ جملے تھے، ظاہر بات ترجمہ کر رہا ہوں میں، عربی کے جملے تھے خطبے کے شروع میں، آج ہم ایسے موضوع کے متعلق بات کریں گے، خطیب صاحب کے شروع کے جملے، ہم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے آپ سے جو آپ کی خوشی سے خوش ہوتے ہیں، آپ کے غم سے غم زدہ ہوتے ہیں، آپ نظر نہ آؤ تو آپ کو مس کرتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں آپ کو، آپ کا غم ان کا غم، آپ کی خوشی ان کی خوشی، آپ کی خوبیوں کو بتاتے ہیں، آپ کی خامیوں کو چھپاتے ہیں، اس پر ستر کرتے ہیں، آپ کے راز کو راز رکھتے ہیں، آپ کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، ہر کامیابی اور ترقی کی آپ کے لیے تمنا کرتے ہیں، آرزو اور خواہش کرتے ہیں، آپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ آپ کے بھائی اور آپ کی بہنیں، اللہ اکبر۔ بچپن گزارا ساتھ میں، سوئے ساتھ بازو بازو، چھوٹے جب تھے، نابالغ جب تھے، ایک بستر پر سوئے سب بازو بازو، دسترخوان بچھا تو ساتھ میں کھائے سب، اسکول مدرسہ گئے ساتھ ساتھ، عید کے کپڑے خریدے ساتھ پہنے ایک ساتھ، عید گاہ پہنچے ایک ساتھ، شرخوما سویاں اسید کھائے ایک ساتھ، بریانی ایک ساتھ کھائے پیے، بڑے پلے گھر میں، اللہ ایک چھت کے نیچے ماں باپ کی پرورش میں۔ پھر اس کے بعد بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئے، ضرورت پڑی ہر ایک کو اس کے گھر کی، کیونکہ بیوی دیور پردہ ہے، بھابھی بیور الگ ہو گئے، گھر الگ ہو گئے، بچے ہو گئے، دل الگ نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ضرورت تھی، حاجت تھی گھر الگ ہونے کی، گھر الگ ہو گئے، اب دسترخوان الگ ہو گیا،
اب پلیٹیں الگ ہو گئیں، بستر الگ ہو گئے، بھائی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، یہ بھائی اپنی بیوی، لیکن دل الگ نہیں ہونا، چاہے ایک شہر میں رہیں، ایک ملک میں رہیں یا الگ ملک میں رہیں، یہ خلاصہ ہے یاد رکھنا۔ یہ جملہ میں بولوں تو خطبے کا حق ادا کر دیا انشاءاللہ میں نے۔ دل الگ نہیں ہونا، بے شک جسم الگ ہیں، گھر الگ ہیں، پلیٹیں الگ ہیں، کار الگ ہیں، رومز الگ ہیں، سب چیزیں الگ، دنیا کی چیزیں، لیکن دل ایک۔ مجھے وہ خطبہ سن رہا تھا، عربی کا ایک شعر ہے، اخاک، عربی کے شاعر نے کہا، اخاک انما اللہ اخ لہ کساعٍ الی الہیجاء بغیر سلاح، آپ کا بھائی آپ کا بھائی ہے، your brother is your brother، آپ کا بھائی ہے، جس کا کوئی بھائی نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے بغیر ہتھیار کے جا رہا ہے۔ یہ شاعر نے شعر میں بھائیوں کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ یہ بہت پیارا، بڑا شاندار، مضبوط رشتہ ہوتا ہے بھائیوں اور بہنوں کا، اس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ظاہر بات ہے بھائی بہنیں ہیں تو بھائی سب دودھ کے دھلے تو نہیں ہوتے ہیں، فرشتے تو نہیں، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، خطبہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے، انسان انسانوں کو سنا رہا ہے، نہ میں فرشتہ نہ آپ فرشتے، نہ خطبہ فرشتوں کے متعلق ہے، تو خامیاں تو ہوں گی، نظر انداز کرنا ہے۔ اچھا اس میں بڑی بہن ہوں گی، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ، بڑا بھائی ہے اس کا عزت اس کا احترام اپنی جگہ، جو بھول جاتے ہیں بعض چھوٹے بھائی۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے، رحم کرے، چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، عدل کرے آپس میں، بڑے بھائی کا حق بڑے بھائی کو، منجلے بھائی کا حق منجلے بھائی کو، چھوٹے بھائی کا حق چھوٹے بھائی کو، بڑی باجی، دیدی، آپا، جو بھی بولیں آپ، کیا کیا بولتے ہیں اردو میں، دیدی، باجی، آپا، ان کا حق ان کو، چھوٹی بہنوں کا حق چھوٹی بہنوں کا۔ ٹھیک ہے ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، خامی، نظر انداز کرنا، دلوں کو صاف رکھنا، آپ کا بھائی ہے بھائی، آپ کی بہن ہے۔ اور جملے کا ترجمہ کروں، بھائیوں بہنوں کے سلسلے میں بیوی کی باتوں میں نہیں آنا، جملے اوپر بولے ہو، لکھا ہوا ہے، بیوی کی باتوں میں نہیں آنا، بیوی کا حق اپنی جگہ، بھائی بہن کا حق اپنی جگہ۔ ہوتا کیا ہے شادیوں کے بعد اس رشتے میں فرق آ جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ اور میں بار بار بول رہا ہوں، جن کی شادیاں ہو گئے بھائی، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے تو گولڈن چانس ہے، سنو سمجھو، شادی دیکھ کے کرو۔ ایسی بیوی لاؤ گھر میں جو ماں باپ کو ماں باپ سمجھے، بھائی کو بھائی سمجھے، بہن کو بہن سمجھے، گھر بنائے، جنتی عورت جس کو بعض ترجمے کیے گئے، جنتی عورت ہو، جنتی گھر بنائے ہو۔ شادیاں ہو گئیں، اپنی بیویوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے اصلاح کرنا، اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے۔ اصلاح کرو، توڑو مت گھر کو، توڑنے دینا بھی نہیں، اس کا دل جو ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑو، بیوی کو بیوی کا مقام اور مرتبہ دو۔ کل جمعرات کا درس تھا، وہ جا کے سنیے، وہاں جو زہار کے بارے میں ہم نے بتایا، وہاں بتایا تھا میں نے، تو بیوی کا اپنا مقام اور مرتبہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی بہنیں اپنی جگہ ہے۔ اور اگر اندر غور کریں، یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے طلاق خلا سے، بھائی بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا، بات چیت بند ہونے سے رشتہ ختم ہو جاتا، آپ کا بھائی بھائی نہیں رہا، آپ نے بات چیت چھوڑ دی، نہیں، کیسے نہیں؟ یہ رشتہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والا ہے، بات کو سمجھیں۔ بیوی کا حق بیوی کو دیں، خوش رکھیں، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، ٹھیک ہے آپ بیوی ہو میری، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر بیوی، بہت اچھے، اچھا رشتہ ہے، اس کو کوئی کمی نہ دیں، اس کو خوش رکھنے میں، دین دنیا میں اس کو صحیح رہنمائی کرنے میں آپ کوئی کمی نہ کریں۔ لیکن ادھر بھائی بہنوں کو بھی کوئی، ادھر اصل کیا بیلنسنگ، یا تو بھائی بن جاتا ہے بیوی پر ظلم کرتا ہے، یا تو کیا بولیں گے پیارا شوہر، پتی دیو، پیارا شوہر بن کر بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا حق ان کو، ان کا حق ان کو، ایک یہ نعمت ہے بھائی بہنیں، جس کی قدر انسان کرے اور اس نعمت کا حق ادا کرے، جو کہ صلہ رحمی ہے، ملاقات کرے۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے، خیر ہم لوگوں نے ہمارے UAE میں بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں تو کچھ ایسا سسٹم آپ بنائیں کہ ویکلی ایک ساتھ کھانا کھائیں۔ جیسے ابھی لنچ بلال کے پاس ہے، آج ہم لوگ جو بھائی ہیں ہم نے طے کیا، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے بولا تھا بھائی یہ الگ الگ جمعہ کھانا نہیں ہے، ہم 4 بھائی جدہ میں ہیں، 4 بھائی، ایک جمعہ میرے گھر میں، ایک جمعہ میری باری میرا گھر، ایک جمعہ ریاض کے گھر، ایک جمعہ سفیان، ایک جمعہ بلال، طے کیا۔ کیونکہ میں نے دیکھا میرے بھائیوں کو، اللہ جزائے خیر دے، ابو ظبی میں جو رہتے ہیں میرے کزنس، ان لوگوں نے بھی یہی سسٹم رکھا تھا، بہت اچھا لگا، میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے بھائی۔ اور میں نے ایک اور ایک چیز شروع کی تھی، وہ کرنا ہے انشاءاللہ، جدہ میں یا سعودیہ میں میرے جتنے رشتہ دار ہیں
عید کے بعد ایک گیٹ ٹوگیدر کرنا، استراحہ رکھنا، جس میں سارے رشتہ داروں کو بلانا، آپس میں اچھی چیز ہے. بھائی آپ کے بھائی وہ بھی یمبو کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں یہاں جدہ میں، ان کا ایک بھائی وہ آئے ہوں، خود کام کے بچے ہیں وہ بھی، ایسے مشہور بھائی سامنے ہیں، ان کے بھی بھائی میں رہتے ہیں. تو اگر آپ ایک شہر میں ہو نا تو کچھ ایسا سسٹم کرو کہ ویکلی ملاقات ہو سب کی آپس میں. ہمیشہ تو ملاقات ہوتی رہتی، سب کی اپنی مصروفیات، ملاقات، ایک جگہ کھانا کھائیں آپ لوگ، خوشی ہو، خوشی آپس میں بانٹیں. عیدین وغیرہ کا موقع ہو، شادی بیاہ کے موقع ہوں، اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. بھائی کو بھائی کی ضرورت پڑے، مانگنے سے پہلے وہ ضرورت بھائی پوری کر دے. کسی بھائی کو اللہ نے استطاعت دی ہے، کوئی بھائی غریب ہے، ہوتا ہے نا ایسے، ایک بھائی کی ماشاءاللہ تنخواہ اچھی ہوتی ہے، ایک بھائی ذرا کم ہوتا ہے، ایک بھائی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہوتا ہے، ایک بھائی ذرا مسکین فقیر ہوتا ہے. تو بھائی کا خیال رکھے. اس سے بڑھ کر کون آپ کا حق رکھتا ہے بتائیے؟ آپ دور جا کر جو ہے اپنا صدقہ خیرات دیتے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں آپ کا سگا بھائی سگی بہن ہے آپ کی جو ضرورت مند ہے، نیڈی ہیں، لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھتے. آپ کی زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق آپ کا بھائی، آپ کی بہن ہے، اگر وہ 8 میں سے 1 آتے ہیں. جی کوئی شک نہیں ہے، پوچھ لیے تمام علماء سے آپ یہ بات. اس 2 آپ کو اجر ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کا، جسے پڑوس کے بارے میں بھی بتایا گیا. لہٰذا بہت بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عام طور پر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس کا خاص خیال نہیں کیا. سبحان اللہ، تفسیر کے لطائف میں سے، تفسیر لطائف ہوتے ہیں، اس میں سے علماء نے ذکر کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے لفظ بھائی کا ذکر کیا ہے پیغمبروں کو قوم کے ساتھ جب ذکر کیا گیا. ہر قوم میں ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا نا، ہر قوم میں ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے. تو جب ہر قوم میں ایک پیغمبر اللہ نے بھیجا ہے تو کیا کہا؟ ہم نے ان کے بھائی فلاں کو، جیسے دیکھیے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم ایک عاد تھی اور ہود علیہ السلام ایک پیغمبر تھے. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، دوسری جگہ دیکھیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وہاں بھی اخ کا لفظ استعمال کیا، بھائی کا. قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین علاقے کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. کیوں کہا اللہ نے بھائی؟ کیونکہ بھائی کا خیال رکھتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، صحیح رحم دل ہوتا ہے، مشفق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. تو یہ پیغمبر ان قوموں کی طرف آئے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، شرک اور کفر سے ڈرانے کے لیے، توحید اور اخلاص کا راستہ دکھا کر ان کو جنت کی راہ ان کو دکھانے کے لیے. اس لیے اللہ نے اخ کہا ہے. تو تفسیر میں اہل العلم نے اس چیز کو بتایا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے مقام کو سمجھیں. اور آپ جانتے ہیں نا، وراثت میں بھی ان کا حق بنتا ہے بعض حالات میں. جی وارث بھی ہو سکتے ہیں بھائی اور بہنیں، بعض حالات میں وارث بھی ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، ان کے حقوق کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے، جیسے بہنیں کی شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے، ویسے شادی میں تو خرچ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسی شادیاں ہو رہی ہیں بھائی، عجیب مسئلے ہیں. خوشی سے جو دینا ہے دو. خیر اس پہ نہیں بولتا میں، وہ بی پی ہے نہیں ویسے اپنے پاس، ہو نہ جائے بول کے ڈر ہوتا. اس ٹاپک پہ وہ یوٹیوب پہ تقریریں موجود، جا کے سن لیجیے. آج کی شادی اور اسلام میری ایک پرانی ٹاپک. وہ عجیب مسئلے ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں مانگتے، خوشی سے جو دینا ہے دو. اب دو، خوشی سے لاؤ دو، اچھی کھانا کھلاؤ، چیزیں دو، سونا بھی دے دو. کچھ نہیں چاہیے لیکن سونا جتنا دینا ہے دو. ارے بھائی یہ لے لو، وہ سونا مت لو بھائی، سونا مہنگا ہے سستا ہے. عجیب شادیاں ہوتی ہیں، عجیب خیر وٹا. تو بہرحال اگر شادی بیاہ میں اس میں شرکت کریں، ولیمہ ہو رہا ہے، بھائی کا ضرورت پڑ رہی ہے، آپ تعاون کریں. بہن بیمار ہے، تعاون کریں. ان کا خاص خیال رکھیں. اور اس میں اہم رول ہوتا ہے ماں باپ کا. خطیب صاحب نے بڑے اچھے جملے کہے، ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں اولاد کی اپنی، ویسے وہ بنیں گے. ان کو ماں باپ احساس دلائیں گے کہ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تم لوگ سب میری اولاد ہو، یہ تم لوگ آپس میں بھائی ہو، یہ بہنیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا خیال. یہ ماں باپ کا رول بڑا اہم اس میں ہوتا ہے. وہ جیسے تربیت کریں گے، اگر وہ ایک بچے کو قریب کریں گے، باقی کو دور کر دیں گے اور اسی کا خیال کریں گے، تو ظاہر بات ہے وہ بچہ تو اپنے بھائیوں سے دور ہو جائے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عدل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. پہلی بات، شادی میں خرچ نہیں ہوتا لڑکی میں. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. لڑکی شادی، ہاں بچی شادی، ہاں بچی پیدا ہو تو جو ہے بچی کے نام پہ
پلاٹس فلیٹس. کیوں؟ کل بڑی ہوگی, کل وہ پتہ نہیں 17 سال کے بعد 15 سال 16 سال کے بعد بڑی ہوگی, شادی کرنی ہے, جب دینا ہے, پیدا ہوتے شروع وہ پلاٹ بیٹی کے نام پہ, یہ پلاٹ. مینٹلٹی دیکھ رہے پرابلم کتنا خطرناک پرابلم ہے. پھر بعض اور خطرناک جملے, کس کو معلوم کیسا ملتا کی, کیا توکل ہے. نہیں, اس واسطے بولتے درس میں آؤ, عقیدہ پڑھ لو. نہیں آتے درس میں, ارے دعوت سینٹر آؤ, فری میں لگ جا رہے بھائی, آؤ فری میں. نہیں آتے, اچھا کہیں تو بھی پڑھو, چھوڑو دعوت سینٹر میں نہیں آتے, ہمارے پاس نہیں آتے, کہیں تو بھی جا کے پڑھ لو نا. عقیدہ نہیں پڑھتے, عقیدہ توکل کتنا خطرناک ہو گیا. دیکھیں کس کو معلوم کیسا داماد ملتا کی, کس کو معلوم کیسا بہنوئی ملتا کی. تو پھر اس کے لیے بھی پریپریشن آلریڈی, یعنی پہلے توقع ہو رہا میرے گھر پہ بم گرنے والا ہے, وہ گرنے سے پہلے میں کیسے کیسے دیواروں کو مضبوط کروں. اب بھائی بم گر رہا کون بولے تم کو, پہلے غیب تو اللہ جانتا ہے, آپ حسن ظن رکھو. تو یہ ہے ہی نہیں, عقیدے کی کمزوری, اللہ ہدایت دے لوگوں کو. چلیے, تو یہ سب مسئلے کرتے کیا کرتے ہیں, بہن کی شادیوں میں جو مسئلے ہوتے ہیں خوب جہیز دیتے ہیں بھائی مل کے, سب جہیز. کتنا جہیز؟ ہاں لاؤ تھوڑا بہت میتھمیٹکس کیلکولیشن کریں گے, جلدی جلدی کرو ذرا. کتنے بولیے آج کل کا جہیز؟ 2 لاکھ 3 لاکھ. ہائی فائی نہیں بولیے, عام طور پہ بولیے. جب میڈیکل کیا بولتے ہو, میڈیم جو طبقہ دیتا ہے 4 لاکھ. 4 لاکھ روپے کا جہیز دے رہے بھائی مل کے. ارے بھائی بہن کی شادی ہے, بہن کی شادی ہے. دیکھیے کتنا خطرناک پلان ہوتا ہے. دیکھیے کیا کریں گے ایسے لوگوں کے ساتھ, کیا کرنا بولیے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اللہ دیکھے گا ان کا معاملہ. بہنوں کو 4 لاکھ کا جہیز دیتے, 4 بھائی. دیکھو 4 بھائی ہماری بہن ہے, ہم لوگ کما رہے ہیں, بھائی تم 1 لاکھ دو, تم 1 لاکھ, ایک کتنے ہو گئے 4. اس کے بعد جائیداد کا جب مسئلہ آتا ہے نا, تو جائیداد کروڑ کی ہے, بہن کے حصے میں 1 کروڑ آ رہے ہیں. وہ تو دیکھو بہن, اور بہن بعض بھولے بھالی بھی رہتی ہیں, جی بھیا جی دیکھو تمہاری شادی کیسا کرے, کوئی کمی کرے. نہیں بھیا کوئی کمی نہیں کرے, بھیا آپ تو ماشاءاللہ مہنگا, میرے اولاد میری میں جب تک رہوں گی دعائیں دوں گی. تو اچھا تو دیکھو اب یہ بانٹ لے رہے ہم لوگ, ہاں کیا جائیداد ہم لوگ بانٹ لے رہے آپس میں. آپ اپنی جگہ خوش ہیں نا, اچھی جگہ, کوئی کمی امی ہو تو بولو, کبھی ضرورت پڑے تو 100-200 روپے کی. اچھا جی بھیا میں خیال ادھر بیٹھ کے, بھائی بہن کا تو مسئلہ ختم, جہیز میں اتنا دیے, 4 لاکھ دیے. اب جائیداد میں جو اس کا 1 کروڑ بنتا ہے ادھر کھا لیتے بیٹھ کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہو آر یو بولا تھا دعوت سینٹر میں, تو کون, ایسے بولنا, تو کون بولنا نا, تو کون بولنا, اور کیا بولیں گے اس کو. بیٹھ کر جائیداد تقسیم کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے, اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں, اللہ نے بانٹ دیا ہے. بہن کا حق اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تم کون ہوتے اس سے محروم کرنے والے؟ اتنی مجال تمہاری, اتنی ہمت کہ اپنی سگی بہن کو اس کے جائیداد کے حق سے محروم کر دیتے ہو. تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں, ہم ایسے بھائی نہ بنیں, اللہ سے ڈرنے والے بنیں. بہن کا حق جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں, اس سے ہم روکیں گے, کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اب جو لے لیے نا, اب حساب کر کے واپس کرو, ہے ایمان واپس کرو اگر لیے ہو تو. جو سن رہے ہیں مجھے, آپ کروڑ بھی لے لو, کیونکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے سامنے یہ کروڑ بھی آپ کے کام میں نہیں آئیں گے. یا اللہ اتنے کروڑ لے لے, مجھے جہنم سے بچا لے. فرشتوں کو بول رہے یہ لے لو بھائی, جتنا لینا ہے لے لو, مجھے بتا لو. کوئی فدیہ نہیں قبول ہوگا. اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز بچانی نہیں والی ہوگی. زمین میں جتنے آپ نے کروڑوں اپنے بہن کے لیے ہیں, میں کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو, ابھی واپس کر دو. بہن کو بلاؤ, بہن معافی چاہتے ہیں, وہ 1 کروڑ کی زمین تھی, 10 کروڑ کی ہو گئی, یہ پوری آپ کی ہے, لے لو, دے دو پیپر, دے دو پوری زمین دے دو, کچھ نہیں ہوتا, اللہ خوش ہوگا آپ سے. آپ نے اپنی غلطی کی اصلاح کر دی. لیکن اس کے لیے دل چاہیے, مرد والا دل. جو مرد ہے وہ کریں گے, جو نہیں ہے ان کا اپنا پرابلم ہے, ہم کیا کریں, جائیں علاج کرا لیں اپنا. اور جو ایمان والے ہیں وہ کریں گے, جن کا ایمان کمزور ہے وہ تو نہیں کریں گے. ہاں پیسے دینا ہے, آپ خطبہ دیتے ہیں بیٹھ کے, آپ کی جگہ مسئلہ ہے تو ہماری جگہ مسئلہ آتا ہی نہیں, ایسا انشاءاللہ, کیونکہ ہم بہن کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ. میری 3 بہنیں ہیں, ایک کا بھی حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ. ایکسٹرا دے دیں گے, اپنا دینے تیار ہوں گے, لیکن بہن کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب لے کے جائیں گے آپ؟ کیا جہنم سے بچنا ہے, ہم کو بچانا ہے اپنے آپ کو, ہم کو جنت چاہیے. ہم کو بہنوں کی جائیداد لے کر جہنم میں اپنے آپ کو نہیں جلانا ہے. اللہ سے ڈرے وہ بھائی جنہوں نے بہنوں پر ظلم کیا ہے, اپنی بہنوں پر ظلم کیا ہے. اللہ سے ڈرے وہ بھائی جنہوں نے اپنے کمزور بھائیوں پر ظلم کیا ہے. اللہ سے ڈرے وہ بھائی جنہوں نے اپنے بھولے بھالے بھائیوں یا بھولی بھالی بہنوں جو سمجھتے نہیں ہیں, چالاکی نہیں ہے, ہوشیاری نہیں ہے, ان پر ظلم کر کے ان کے حق کو کھا لیا ہے. اللہ سے ڈرے, کل قیامت کے دن حساب ہوگا.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بھائی چارگی جو ہے، آپسی اخوت جو ہے، یہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والا بنائے، ہمارے دلوں میں ڈر پیدا کرے، ہمارا ایمان بڑھے. اللہ کل قیامت کے دن تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کی فکر میں ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.